رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت کا 5واں سال تھا۔ گنے چنے افراد اسلام کو قبول کر چکے تھے، لیکن زمین اپنی وسعت کے باوجود ان لوگوں پر تنگ ہو چکی تھی۔ ان لوگوں کا مکہ المکرمہ میں جینا محال ہو چکا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ جاؤ ہجرت کر جاؤ مکہ المکرمہ سے، اور ہجرت کر کے حبشہ میں چلے جاؤ، کیونکہ حبشے کا جو بادشاہ ہے وہ ظالم نہیں ہے، انصاف پسند ہے، رحم دل ہے، وہ اپنی رعایا پر ظلم نہیں کرتا، چاہے جائے کہ وہ عیسائی ہے لیکن وہ انصاف پسند حکمران ہے۔ تم مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے جاؤ۔ پہلی ہجرت میں 12 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے یہ ہجرت کے لیے حبشہ جانے کے لیے جدہ میں پہنچے، کیونکہ یہ سفر بحری سفر تھا، انہوں نے کرنا تھا۔ نصف دینار فی بندے کا کرایہ مقرر ہوا اور یہ کشتی پر سوار ہو گئے۔ ادھر مکہ المکرمہ میں مشرکین کو خبر ہوئی، وہ بھی بھاگے ہوئے آئے، لیکن جب وہ ساحل سمندر پہنچے تو صحابہ کی کشتی روانہ ہو چکی تھی، وہ پکڑ نہیں سکے۔ یہ 12 صحابہ پہلی دفعہ پہنچے، لیکن یہ واپس آ گئے، یہ واپس مکہ المکرمہ آ گئے، کیونکہ جب وہاں پہنچے تو یہاں سے غلط خبر پہنچ گئی حبشہ میں کہ جی مکہ المکرمہ میں ہر کسی نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہذا لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اب امن و امان ہے تو واپس آ جاؤ۔ تب کون سا کوئی ٹیلی فون کا زمانہ تھا یا انٹرنیٹ کا زمانہ تھا، خطوط جایا کرتے تھے اور کتنے کتنے دن لگتے تھے۔ صحابہ کو یہ خبر پہنچی اور وہ واپس آ گئے۔ واپس آئے تو دیکھا وہی حال ہے، وہی مارے ہیں، وہی تکلیفیں ہیں، وہی پریشانیاں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ صحابہ کو بھیج دیا۔ اب جب صحابہ گئے دوسری مرتبہ تو اب ان کی تعداد تھی تقریباً 70 یا 80 کے قریب، جن میں خواتین بھی تھی، صحابیات بھی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلی ہجرت میں شامل تھی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس ہجرت حبشہ میں شامل تھے، اور اپنی زوجہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ہجرت کرنے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد اسلام کے لیے اگر کسی بندے نے ہجرت اپنی بیوی کے ساتھ کی ہے تو اے عثمان تم وہ پہلے ہو جس کی ہجرت اپنی بیوی کے ساتھ ہو رہی ہے، جس کی ہجرت اپنی بیوی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے چل کے زوجہ بنی، یہ بھی فرماتی ہے میں بھی اس ہجرت میں حبشہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ گئی۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حبشہ پہنچے۔ حبشہ پہنچ گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی فرماتی ہیں حبشہ میں آ کر ہمیں سکون کا سانس آیا، حبشہ پہنچنے کے بعد ہمیں سکون کا سانس ملا، ہم یہاں آزادی کے ساتھ عبادت کرنے لگی، ہم آزادی کے ساتھ تمام اسلامی اپنے امور جو تھے ہم اس پر عمل کرنا شروع ہو گئی، ہمیں کوئی اب منع کرنے والا نہیں تھا۔ لیکن مشرکین کو خبر پہنچی کہ یہ لوگ اب وہاں پر جا کر بسیرہ ڈال چکے ہیں، اب ہم ان کا تعاقب کریں تاکہ یہ لوگ حبشہ سے بھی نکال دیے جائیں، حبشہ سے بھی کیا کر دیے جائے، نکال دیے جائے۔ مشرکین کا ایک وفد بنا جس کی سربراہی عمرو بن العاص کو ملی، اور یہ لشکر حبشہ ہجرت کر حبشہ پہنچا۔ حبشہ یہ لوگ پہنچے اور نجاشی کے دربار میں جا کر انہوں نے اپنی کارگزاری سنائی۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا، اس کا نام اصحامہ تھا، نجاشی اس کا لقب مشہور تھا، یہ عقیدے کے اعتبار سے عیسائی تھا۔ اب اس کے بارے میں یہ پہلے ذہن میں رکھ لیجئے، ہم حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اب بعض محققین کا کہنا ہے کہ یہ صحابی ہیں، بعض محققین کا کہنا ہے کہ یہ مخضرمین ہیں، یعنی تابعی ہیں، صحابی نہیں، کیونکہ یہ ایمان تو قبول کر چکے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ یہ ایمان قبول کرنے کے بعد حبشہ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ نجاشی کے دربار میں عمرو بن العاص پہنچا اور آ کر اس کو کہنے لگا کہ ایھا الملک، اے بادشاہ،
ہمارے کچھ عزیز رشتہ دار لوگ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے یہاں پر آ گئے ہیں، انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے، وہاں پر وہ حالات بڑے خراب کر کے آئے ہیں، لہذا ہم درخواست کرتے ہیں ہمارے وہ لوگ جو ہجرت کر کے آپ کے ملک میں آئے ہیں، آپ انہیں قید کر کے ہمارے حوالے کر دیجیے تاکہ ہم انہیں ساتھ لیں اور مکہ المکرمہ واپس چلے جائیں اور اپنے اہل و عیال کی طرف یہ لوگ لوٹ جائیں گے، کیونکہ یہ ہیں ہمارے رشتہ دار ہی، یہ ہیں ہمارے رشتہ دار ہی، لیکن یہ ہمارے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر یہاں پر آ چکے ہیں۔ نجاشی کے لیے بڑے تحائف لے کر کے یہ عمرو بن العاص بڑے تحائف لے کر مکہ المکرمہ سے گیا کہ چلو جا کر نجاشی بادشاہ کو تحائف دوں گا، پھر اسے کہوں گا کہ ہمارے خاندان کے لوگ آئے ہیں، انہیں واپس دو، قید کرو، ہم انہیں ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ نجاشی بڑا منصف بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ بھائی ایسے نہیں ہوگا کہ ایک طرف کی بات سن کے میں فیصلہ کر دوں اور انہیں اپنے ملک سے نکال دوں، ایسا نہیں ہوگا، پہلے میں ان لوگوں کو بلاؤں گا، ان سے ان کا بھی سنوں گا وہ کہتے کیا ہیں، ان کا موقف سامنے آئے گا، پھر میں فیصلہ کروں گا۔ اگلے دن صبح ہوئی تو سربراہ مملکت نجاشی کی طرف سے حکم نامہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو پہنچ گیا۔ ان کی قیادت کر رہے تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن لگتے ہیں رشتے میں، آپ کے چچا ابو طالب کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اس قافلے کی کمان کر رہے تھے۔ صحابہ کا باہمی رات کو مشورہ ہوا کہ اب صبح نجاشی نے دربار میں بلا لیا ہے بادشاہ نے، اب وہاں پر ہم کیا بات کریں گے؟ تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سنو، میں بات کروں گا لیکن میں بات سچ کروں گا، حق کروں گا، جو سچ ہے وہی کہوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ جو کافروں کا مشرکین کا وفد آیا ہے انہوں نے تو آ کر جھوٹ بولا ہے، لیکن میں وہی کہوں گا جو اللہ کہہ رہے ہیں اور جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ چلے جی، یہ بات طے ہوئی۔ صحابہ ڈرے ہوئے تھے کہ اب جب صبح ہم پہنچیں گے تو نجاشی پتہ نہیں کیا فیصلہ کرے گا، ہمیں گرفتار کر کے کہیں واپس نہ بھیج دے۔ اگلے دن صبح دربار لگا، عمرو بن العاص اپنے رفقا کے ساتھ نجاشی کے دربار میں موجود ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ اللہ اکبر، یہ وہ تقریر ہے جو نجاشی کے دربار میں سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، اور اسلام کی پہلی تقریروں میں سے ایک تقریر ہے کہ ایسا خطیب کہ جس خطیب نے مختصر سے وقت میں مختصر سے الفاظ استعمال کر کے پوری اسلام کا حق کی حقانیت کو نجاشی کے سامنے پیش کر دیا، مختصر سے خطبہ دیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نجاشی نے پوچھا کہ بتاؤ، پہلے یہ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ یہ لوگ جو تمہیں چاہتے ہیں کہ تمہیں قید کر کے ان کے حوالے کر دیا جائے، یہ لوگ کون ہیں؟ ان کا جو موقف تمہارے بارے میں ہے کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے، پہلے تو اپنے بارے میں اپنا موقف بیان کرو کہ تم لوگ کون ہو اور کس غرض سے میرے ملک میں یہاں حبشہ ہجرت کر کے آئے ہو۔ تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر کی۔ احادیث مبارکہ میں وہ تقریر سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کی محفوظ کر لی گئی کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں بھی پڑھی۔ جب نجاشی نے قرآن ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کیا، وہ تو آگے چل کے آئے گا نا کہ جب وہ دوسری مجلس میں پوچھے گا۔ پہلی مجلس میں اس نے جب تک پوچھا کہ اے جعفر بتاؤ تمہارا موقف کیا ہے، تم لوگ جو مکہ سے نکالے گئے ہو، در بدر ہو گئے ہو، تم لوگ اپنی زمینوں سے بے گھر کر دیے گئے ہو اور میرے اس ملک میں آ کر تم نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ایک ایسا خطبہ دیا کہ جس خطبے کو سننے والے مسلمان نہیں تھے بلکہ عیسائی تھے، یہودی تھے اور مشرکین مکہ تھے، اور خود نجاشی بادشاہ وہاں پر موجود تھا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ایھا الملک، کہ اے بادشاہ میری بات سن، کننا قوما اہل جاہلیہ نعبد الاسنام ونقطع الارحام وناخذ المیتۃ ونأتی الفواحش
فواحش، اے بادشاہ سلامت سنیے، ہم لوگ جو مکہ المکرمہ سے نکالے گئے آپ کے اس ملک میں آ کر ہم نے جو پناہ لی ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر بھیجا گئے، ہم لوگ کون گئے؟ کننا قوما اہل جاہلیہ، ہم لوگ جاہل تھے، ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں تھا، ہماری لوگ اندھیروں میں تھی، ہم اس طرح کیا کرتے تھے؟ نعبد الاسنام، ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، ونقطع الارحام، ہم رشتہ داروں کو قتل کر دیا کرتے تھے، وناخذ المیتۃ، ہم مردے کا گوشت کھایا کرتے تھے، ونأتی الفواحش، ہم برے کام کیا کرتے تھے، فحاشی کا ارتکاب کرتے تھے۔ اے بادشاہ سلامت سنو، زمانے کی ساری برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی تھی، ہم گناہگار تھے اور اس درجے کے گناہگار تھے کہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا کرتے تھے، مردار کا گوشت ہم کھاتے تھے، بتوں کی عبادت ہم کرتے تھے، رشتے اور تعلقات کو توڑ دیا کرتے تھے، ہم ایک خدا کو چھوڑ کر کئی خداؤں کے سامنے اپنی زمین نیاز کو جھکاتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ اذ ابعث اللہ نبیا، رب العالمین نے ہم پریشان کیا کہ ہم نے اپنا نبی بھیج دیا اور ہم نے ان کا کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لیا، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ خدا اتنے زیادہ نہیں ہے بلکہ وحدہ لا شریک ایک رب ہے۔